السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. محترم حضرات، خواتین اسلام، کل کے درس سے ہی جڑا ہوا ایک درس ہے، درس قرآن کی مناسبت سے، جسے آج مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. گزشتہ کل درس میں آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کی مثال پانی سے دی ہے، اور ایسے پانی سے جس سے کھیتی اگتی ہے اور پھر اس کے بعد ہریالی ہوتی ہے، شادابی آتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے یا تو ہلاک کر دیتا ہے یا تو بھوسا بھوسا کر کے رکھ دیتا ہے. ایسے ہی دنیا کی زندگی کی مثال ہے، انسانوں کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور ہم بھی ایک دن اس کھیتی کی طرح کہیں نہ کہیں بھوسا بھوسا ہو جائیں گے یا مٹ جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور لوگوں کو دارالسلام کی طرف بلایا تھا، دعوت دیا تھا، یعنی جنت کی طرف دعوت دیا تھا. جنت کی طرف دعوت دینے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے یا مزید چیز ہے. پچھلی آیت اور اس میں علاقہ یہ ہے، رابطہ یہ ہے یا ربط یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے جنت کی طرف لوگوں کو بلایا تو ایک ذہن میں بات یہ پیدا ہوئی کہ جنت کی طرف جانے یا جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے فوراً بعد یہ راستہ بیان کیا کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. وہ راستہ کیا ہے کہ ہم نیک عمل کریں. احسنوا کا یہ جو لفظ ہے بڑا جامع لفظ ہے کہ جن لوگوں نے بھی نیک عمل کیا، احسان کیا. احسان سے مراد آپ یہاں بھی سمجھیے کہ اللہ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کو کریں ہم، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں. یہی احسان کرنا ہے اور یہی نیک عمل کرنا ہے. اللہ نے فرمایا ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ سے مراد جنت ہے، یعنی نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے. ایک مشہور تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد جنت ہے، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں وہ نعمتیں ان کو ملیں گی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وزیادہ، اور جنت کے علاوہ بھی مزید چیز ہے. یہ مزید چیز کیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے دو باتیں بیان فرمائی ہے. ایک بات یہ کہ کوئی مومن شخص یا مسلمان شخص جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے. اللہ اس کے اس عمل کا ثواب بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے. جیسا کہ یہ حدیث معلوم ہے آپ کو، یا یہ چیز معلوم ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر کے دیتا ہے، اور 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ دے سکتا ہے. اللہ کا فضل ہے. اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے سوائے روزے کے، اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دیتا ہے. تو اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ جو نیک عمل انسان نے کیا اس سے زیادہ دیتا ہے. اور ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں داخل کرے گا، اور جنت میں داخل کرنے کے ساتھ ساتھ جنت میں بہت ساری نعمتوں سے نوازے گا. جیسے محلات ہیں، حور عین ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی سے بھی نوازے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اب اس کے بعد ناراض کبھی نہیں ہوگا. یہ ساری نعمتیں ہو سکتی ہیں.
زیادہ کی ایک تفسیر جو حدیث میں وارد ہوئی ہے، جس کو امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے، صہیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی جب تلاوت کی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو ایک ندا لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا اہل الجنہ ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجزکم، آواز لگائے گا کہ اے جنتیوں، اللہ کے نزدیک تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، یا اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا ہے، اس وعدہ کو اللہ تعالیٰ پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو جنتی لوگ کہیں گے وما ہوا، وہ کون سا وعدہ ہے؟ الم یثقل موازیننا، الم یبیض وجوہنا ویدخلنا الجنہ ویجرنا من النار، کہا وہ کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے جب ہمارے میزان عمل کو وزنی کر دیا، نامہ اعمال یا وزن کا جو پلڑا ہے، میزان کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے ہمارے چہروں کو سر سبز و شاداب کر دیا، سفید کر دیا، مطلب سر سبز و شاداب کر دیا، حشاش بشاش کر دیا، اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا اور جہنم سے بچا لیا، اس کے بعد کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کون سا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فَيَكْشِفُ لَهُمْ الْحِجَابَ، تو حجاب جو ہے نا، پردہ جو ہے، پردہ ہٹایا جائے گا، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، لوگ اللہ کی طرف دیکھیں گے، لوگ اللہ کا دیدار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ، تو اللہ کی قسم، اللہ نے جتنی بھی چیزوں سے نوازا ہوگا ایک بندے کو، ایک جنتی شخص کو، ان تمام چیزوں میں سب سے محبوب چیز اور سب سے زیادہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز اللہ کا دیدار ہی ہوگی۔ اللہ کا جو دیدار ہے، اللہ کو جو دیکھنا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیا اس کے لیے جنت ہے، اور زیادہ ہے۔ زیادہ سے مراد کیا ہے؟ مزید چیز سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا دیدار یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سمجھ لیجئے، ہم پوری زندگی اللہ 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 کر کے گزارتے ہیں، اتنی بڑی دنیا کو اللہ چلا رہا ہے، اللہ کے نام سے عبادت، اللہ کے نام سے ساری چیزیں، انسان جنت میں چلا جائے گا، اللہ میں جنت میں جانے کی توفیق دے، اتنی ساری نعمتوں کو دیکھے گا، پھر آدمی سوچے گا نہیں کہ کون ہے جو اتنا سب کچھ دے رہا ہے، وہ ذات کیسی ہے، لیکن ایک شوق پیدا ہوگا دل میں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار کرائے گا جنتیوں کو، تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑھ کر کے سکون والی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو زیادہ کی یہ تفسیر ہے۔ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور جنتیوں کی صفت اللہ نے بیان کی یا کیفیت یہ بیان کی کہ ان کے چہروں کو رسوائی اور ذلت یا تاریکی نہیں پکڑے گی، یا تاریکی نہیں چھائے گی ان کے چہروں پر۔ مطلب یہ ہے کہ جنتیوں کا جو چہرہ ہے وہ حشاش بشاش ہوگا اور سر سبز و شاداب ہوگا، چمک رہا ہوگا، دمک رہا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یہ جنتی لوگ ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے تعلق سے بیان فرمایا والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، جن لوگوں نے بھی برائیاں کی یا بدی کا کام کیا، گناہ کیا، تو اس کو اسی گناہ کے عوض میں اسے جزا ملے گا، جتنا گناہ کیا ہے اسے اتنا ہی ملے گا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہم ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ بڑا چڑھا کر کے دیتا ہے 10 گنا سے 700 گنا، لیکن ہم ایک اگر گناہ کرتے ہیں نا تو اللہ ہمیں ایک ہی گناہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے گناہ کیا ہے تو گناہ کرنے والوں کو اس گناہ کے بقدر ہی بدلہ ملے گا، اور وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوگی یا ذلت ان کو پکڑ رہی ہوگی، رسوائی جھلک رہی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور اللہ کے سوا یا اللہ کے علاوہ کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا،
اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں کی حالت ایسی ہوگی، ان کے چہروں کی سیاہی کا حال یہ ہوگا گویا وہ اندھیری رات کے پرت ان پر لپیٹ دیے گئے ہوں۔ یہ ترجمہ کیا جوناگڑی رحمہ اللہ نے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے چہروں میں ایسی سیاہی ہوگی اور ایسی رسوائی ہوگی کہ ایک دم جیسے تاریک رات ہے، کالی رات ہے، اس طریقے سے ان لوگوں کا چہرہ ہوگا۔ یعنی جنتیوں کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اسی کے مقابلے میں جہنمیوں کا چہرہ ایک دم کالا اور سیاہ ہوگا، ایسا لگے گا کہ کالی رات ہے، اس طرح سے ہوگا۔ مفسرین نے ایک چیز بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو ہی کیوں بیان کیا کہ چہرہ چمک رہا ہوگا اور چہرے پر سیاہی ہوگی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے کیونکہ عام طور پر انسانوں کو جب خوشی ملتی ہے تو اس کے آثار چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں، ہے نا؟ جب خوشی ملتی ہے تو چہرہ خوشی سے ایک دم تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی غم لاحق ہوتا ہے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی بدخبری پہنچتی ہے انسان کو تو چہرے پہ اس کے آثار نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ دکھتا چہرہ کالا سا ہو گیا ہے، چہرے پر ایک دم اس کے نمایاں اثر۔ تو مفسرین نے لکھا کہ چہروں ہی کی صفت کو بیان کیا گیا ہے اور دوسری چیز کو بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو یا اس نقشے کو قرآن مجید کے اندر دوسری جگہوں پر بھی کھینچا ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، جبکہ جہنمیوں کو یہ دیدار حاصل نہیں ہوگا اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ اسی طریقے سے اللہ دوسری جگہ فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہهم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہهم ففی رحمت اللہ هم فیہا خالدون۔ ان تمام آیات میں اسی چیز کا نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا ہے کہ مومنوں کی کیا حالت ہوگی اور کافروں کی یا کہہ لیجیے جہنمیوں کی کیا حالت ہوگی۔ مومن خوش رہیں گے اور خوش و خرم رہیں گے، حشاش بشاش رہیں گے، رب کا بھی دیدار ہوگا اور بڑی نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا۔ لیکن وہیں پر کافروں کے چہرے، جہنمیوں کے چہروں پر سیاہی پھیل رہی ہوگی یا سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا آپ کا شمار جنتیوں میں فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔